بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی قتادہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب کہ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی اور اس کو روایت کیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ مسجد کی فضیلت پہ باتیں چل رہی ہیں، اور جتنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ فضیلت مسجد پر، فضیلت بیت خدا پر، اور مسجد کا مقام سوسائٹی کے اندر سب سے بلند ہے، کیونکہ مسجد سے علم نور نصیب ہوتا ہے، مسجد میں جا کر علم ہدایت نصیب ہوتا ہے، علم معرفت نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جن علاقوں اور معاشروں اور خطوں میں اور ملکوں میں مساجد ہیں، خدا کا گھر ہیں، خدا کا گھر ہے، جن جن علاقوں میں مسجدیں ہیں خدا کا گھر ہیں، وہ علاقے مسجدوں اور خدا کے گھر کی وجہ سے وہ علاقے مبارک ہو جاتے ہیں، بابرکت ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پھر وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کا مسجد میں آنا جانا رہتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہو جاتے ہو جب، تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھنا نہیں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو۔ اس کی بڑی فضیلت، شان، آن، بان اور کمال ہے۔ وہ تحیت المسجد ہوتے ہیں، مسجد کے آداب، اور جو اللہ کے گھر کا ادب کرتا ہے اللہ پاک پھر سوسائٹی کے اندر جو افراد ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس بندے کا ادب ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مساجد سے محبت کرنا، مساجد کو بنانا، مساجد کو پاپولیٹ کرنا، مساجد کو پلانٹ کرنا، آباد کرنا، سیٹل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بطور مسلمان اور بطور مومن ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مسجد کو پاپولیٹ کریں اور آباد کریں۔ تو جب بھی حدیث پاک میں جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں یعنی تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ یہ مسجد کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، کیونکہ یہ عام گھر نہیں، یہ عام گھر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر بادشاہ کا گھر ہو تو اس کا ادب پروٹوکول اور ہوگا، میرج ہال ہو تو اس کا پروٹوکول اور ہوگا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹیوں کا اور ہسٹوریکل پریمیسز کا، تاریخی عمارتوں کا پروٹوکول اور ہوگا۔ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، ان گھروں میں جائیں یا امیر اور نواب زادہ بڑے بڑے وڈیروں کے گھروں میں جائیں تو وہاں پروٹوکول اور ہوگا۔ لیکن یہاں فرمایا خدا کے گھر کا پروٹوکول جو ہے وہ جدا اور یونیک ہے۔ جب بھی مسجد میں آؤ، خدا کے گھر آؤ، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، یعنی سجدہ ریز ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں۔ یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ مسجد میں جائیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، اس کی بڑی شان ہے۔ According to Hazrat Abu Qatada as-Salami, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, when any one of you
goes to mosque, so don't sit on the mosque, in the mosque. First, entering mosque, first should offer 2 rakat in completion, in respect of the house of Allah dignified Almighty. Any person who goes to mosque, that person should offer 2 rakat in the respect and honor of the mosque, of the house of Allah dignified Almighty, before sitting in the mosque. Before sitting in the mosque, this is the condition. If you sit in the mosque and after sitting in the mosque you should offer 2 rakat, so this is the not good action, and this is not action according to narrated in this tradition. So when we should go, when we go to mosque, first of all we should offer 2 rakat of prayer in respect and honor of the mosque of Allah dignified Almighty before sitting in the mosque. So this action will give light, bright, grace, bonality, blessing to your heart, and this action will create the lightness in your heart, in your mind, and this action will give purity, sanctity, vitality and cleanality to your mind, heart, brain, thought, and each and every inner parts of body and outer parts of body. So first of all, when we go to mosque, we should offer, pay and perform 2 rakat of prayer in respect of the mosque of Allah dignified Almighty before sitting in the mosque. May Allah bless you, may live you long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.